آج ایک بہت ہی اہم معاملے کو آپ کے سامنے شیئر کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ اس طرح کے معاملات پر میں عام طور پر گفتگو کرنے کا عادی نہیں، لیکن چونکہ میرا نام دین سے جڑا ہوا ہے اور امت کے بہت سارے کاموں سے جڑا ہوا ہے، تو بہت ساری چیزیں ہمارے متعلق ایک پروپیگنڈے کا شکار بن جاتی ہیں اور بہت ساری افواہیں گرم ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں خاص طور پر پروگراموں کو لے کر کے آج کل کے جو جلسے ہیں، مجھے کافی دنوں سے اس بات کا خدشہ بھی تھا اور میں کئی دنوں سے اس بات کے انتظار میں بھی تھا کہ ایک آپ کے سامنے اعلان شائع کر دوں کہ ہمارے پروگراموں کے متعلق جو دور دراز رہنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں کیا کیا افواہیں اڑائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آج جس اہم مسئلے کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، بہار کا ایک شہر اورنگ آباد ہے، وہاں پر ایک عرس حضرت سید شاہ وجیہ اللہ احمد قادری رضاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سالانہ ہوا کرتا ہے، یہ 16 دسمبر کو غالباً وہاں پر عرس منعقد تھا اور اس عرس کے پوسٹر میں میرا نام شائع ہوا ہے۔ اس کو لے کر آج سوشل میڈیا میں ایک بہت ہی گھٹیا قسم سے میرے متعلق تہمت اور ایک بہت ہی بڑی بہتان تراشی کی گئی ہے اور مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا کر وائرل کیا جا رہا ہے۔ اس کی حقیقت میں آپ کے سامنے آج رکھتا ہوں۔ 16 دسمبر کو آلریڈی ہم نے کئی مہینوں پہلے بنگلور میں پروگرام دیا ہوا تھا۔ بنگلور کی قادریہ مسجد عیدگاہ قدس صاحب میں 16 دسمبر کو ہمارا پروگرام طے تھا۔ اس کے علاوہ میں بھی تھا میرا، اس لیے کہ میرے گھر میں شادی تھی 16 دسمبر کو ہی، اور اس کی اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ 11 دسمبر سے لے کر 15 دسمبر تک مجھے موریشیز رہنا تھا۔ صرف اور صرف یہ 16 دسمبر گھر میں شرکت نہیں ہو پا رہی، اس لیے میں نے وہ 5 روزہ دورہ کینسل کیا۔ اب یہ سب بات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اب عرض کرتا ہوں، ٹھیک 9 دسمبر یا 8 دسمبر کی تاریخ تھی، میں بہار میں موجود تھا۔ یہ پوسٹر میرے پاس آیا جس کو ابھی آپ کے ویڈیو میں شیئر کر دیا جائے گا۔ یہ بہار کا، بنگلور والوں نے مجھے یہ پوسٹر بھیجا، کہا کہ حضرت آپ نے 16 دسمبر ہمیں تاریخ دی ہے اور 16 دسمبر کا ہی ایک پوسٹر بہار میں بھی وائرل چل رہا ہے۔ تو پہلی بات میں نے دیکھا، پہلی نظر میں شوق ہوا کہ یہ تاریخ تو ہم نے کسی کو دی نہیں دوسرے کو۔ پھر میں نے رابطہ کیا اپنی آفس میں، جو ذمہ دار ہیں صرف 2 ہی حضرات ہماری تاریخ دیکھا کرتے ہیں، ایک اویس ملا اور ایک رضا قریشی۔ ان سے میں نے رابطہ کر کے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا کہ بہار میں کوئی جلسہ اس تاریخ کو نہیں دیا گیا ہے۔ اب پھر اس کے بعد میں نے پھر لوگوں سے معلوم کیا، جو یہ صاحب مجھے بنگلور سے پوسٹر بھیجے تھے، میں نے کہا کہ یہ پوسٹر جہاں سے شائع ہوا ہے اس خانقاہ سے ہمارا رابطہ کروائیے۔ تو اس خانقاہ کے جو صاحب سجادہ ہیں، ضیاء قادری صاحب ادام اللہ اقبالہ، اور غالباً یا صبا صاحب ہیں، ان کا نمبر بھیجا گیا۔ ان کو ہمارے آفس سے فون گیا، 8 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 8 دن پہلے اس جلسے کے فون گیا ان کو اور بتایا گیا کہ یہ جلسہ آپ کو دیا نہیں گیا، آپ نے پوسٹر میں کیسے نام شائع کیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی اعظم نام کا ایک شخص ہے، اس نے ہم کو آپ کی ڈیٹ دلائی ہے اور ہم نے اس کو 51,000 روپے ڈال دیے ہیں، اور آپ کی طرف سے ٹکٹ کے لیے بھی اس نے 28,000 روپے کا مطالبہ کیا ہے، ہم نے وہ بھی بھیج دیا۔ یہاں رک کر کے میں اپنے ناظرین سے ایک بات کہتا ہوں، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ ہماری جانب سے کوئی مطالبہ کیا جاتا ہو۔ اللہ شاہد ہے، اللہ شاہد عدل ہے کہ آج تک میں نے ہزاروں کی بات تو چھوڑے، 1 روپیہ بھی کسی سے مطالبہ کیا ہو میری تقریر کو لے کر، میرے جلسے کو لے کر، وہ میرے پاس ثبوت پیش کرے۔ قیامت تک وہ ثبوت نہیں لا سکیں گے، اس لیے کہ آج تک میں نے کبھی کسی سے مطالبہ نہیں کیا، اور میں دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے آخری سانس تک اسی طرح سے رکھے۔ میں نے کبھی جلسوں کو نہ پیشہ بنایا ہے، نہ میری تقریروں کو کہیں بیچا ہے، میں اس کو ناجائز و حرام سمجھتا ہوں۔ جہاں پر بھی گئے ہیں میں ابھی تھوڑے ثبوت پیش کروں گا، لیکن یہ صبا صاحب سے جب بات ہوئی، رضا قریشی صاحب کی، ان کو سب بتایا گیا کہ یہ فراڈ ہوا ہے آپ کا، آپ کے پیسے نہ ہمارے پاس بھیجے گئے ہیں، نہ آپ نے ہمارے کسی ٹیم سے رابطہ کیا، نہ ہم کسی اعظم کو جانتے ہیں، اور انہوں نے ایک اور نام ذکر کیا، شمشیر، یہ کوئی ہماری ٹیم میں موجود نہیں ہے۔
اس طرح کے گھپلے چل رہے ہیں. کچھ بیچ کے دلال لوگ اس طرح سے تاریخ کے نام پر لوگوں سے پیسہ اینٹھ رہے ہیں. خیر، جو ڈاکو ہے اس کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا. صاحب سجادہ کو جب 8 دن پہلے یہ چیز بتا دی گئی تھی اور انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی، وہ ریکارڈنگ موجود ہے. ابھی میں اس کے ساتھ وہ ریکارڈنگ بھی شیئر کرتا ہوں. اللہ قریشی نے جو صاحب سجادہ صبا صاحب کو پہلے فون کیا، اس کی کال ریکارڈنگ موجود ہے ہمارے پاس، آپ اس کو سن لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام محمد رضا قریشی ہے. میں بامبے مفتی سلمان اظہری صاحب کی آفس سے بات کر رہا ہوں. ہیلو، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بولیے. ہاں، کوئی تاریخ کے تعلق سے بات ہوئی تھی. آپ کو کسی نے کوئی تاریخ دے دیا ہے، وہ آپ بتائیں گے کس نے تاریخ دیا ہے آپ کو، یا کیا ماجرا ہے اس کا؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک اعظم صاحب ہیں. کون ہے یہ اعظم صاحب؟ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ لکھنؤ اچھا کے رہنے والے ہیں. بامبے میں ابھی حال مقام ان کا بامبے ہے. اچھا، آپ جانتے ہو؟ تو جی. اچھا جی، بولیے. انہوں نے ہی بات کیا تھا. کس سے؟ چلو اندر. انہوں نے جو ہے تو یہ سلمان اظہری صاحب سے بولا کہ ہماری بات ہوئی ہے. نہیں، انہوں نے تو کبھی بات نہیں کیا حضرت سے. ابھی میری حضرت سے بات ہوئی. آپ کے سامنے بات کیا تھا انہوں نے مفتی سلمان اظہری صاحب سے؟ نہیں. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ صاحبانے میں بات کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ یہ 22 نومبر سے پہلے کی بات ہے. اچھا، 22 نومبر کو انہوں نے تاریخ دیا. کس نے؟ کہ اعظم صاحب نے کہ حضرت نے قبول کر لیا ہے. اعظم صاحب نے؟ جی ہاں. پھر ہم نے اس کو جو ہے تو 26 کو پوسٹر چھپوا دیا ہم نے. اور انہوں نے ٹکٹ کے لیے جو ہے تو وہ سیف نام کے آپ کی ٹیم میں کوئی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے ایسا نام. سیف کیا نام ہے؟ پورا نام بتائیے. کہاں رہتا ہے یہ سیف؟ محمد سیف احمد. یہ کہاں رہتے ہیں؟ میں بامبے کے. اچھا ٹھیک ہے. پھر تو انہوں نے 2 کا ٹکٹ بنوا کے بھیجا. کس کا؟ سلمان احمد ہاں ہاں، اور محمد سیف کے نام سے. اچھا، کون سی تاریخ کا؟ 16 تاریخ کا. اچھا، پھر ہم نے جو ہے تو ان کو پیسہ بھی بھیج دیا. وہ حضرت کے لیے 51,000 روپے انہوں نے بولا. وہ 51,000 وہ بھی بھیج دیا. کنہوں نے کہا؟ احمد 25,000 اعظم نے. اعظم صاحب نے. سیف نے مانگا ہے پیسہ تو سیف تو یہ اعظم صاحب ابھی کہاں ہیں؟ ادھر بامبے ہی میں. تو آپ نے ان کو بتایا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ ایسی تو کوئی تاریخ نہیں ہے. اور حضرت کیا نام بتایا آپ اپنا؟ میرا نام محمد رضا قریشی ہے. مفتی صاحب کے تاریخ کے جو معاملات ہیں، میں اور میرے ساتھ ایک اویس کر کے ہم دونوں ہی دیکھتے ہیں. ہمارے علاوہ کوئی تیسرا تاریخ نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے. اور ہم دونوں بھی جو تاریخ دیتے ہیں وہ بنا حضرت کو اطلاع کیے، مشورہ کیے نہیں دیتے. نہیں تو قریشی صاحب جی حضرت، ہم نے جو ہے جی یہ تاریخ ان کے کہنے پہ دیا اور اسی پیمانے پہ ہم نے تیاری بھی آپ کیا. کو ان سے بولنا چاہیے نا کہ ایک بار مفتی صاحب کی ریکارڈنگ آپ ہمیں بھیج دیجیے کہ جیسے ہماری تاریخ کنفرم ہو گئی ہے، مفتی سلمان اظہری صاحب کی ریکارڈنگ بھیج دیجیے. اب کوئی بھی آ کے آپ کو کہے کہ میں فلاں کی تاریخ آپ کو دلا دوں گا، میری ان سے بات ہوگی ہے، مجھے اتنی رقم دے دیجیے، تو آپ دے دیں گے انہیں. اب میں آپ کو بولوں کہ میں مودی پرائم منسٹر کو آپ کے یہاں لے آؤں گا، ٹھیک ہے، 1,00,000 روپے مجھے دے دیکھیے یہ بات دیگر ہو گئی. لیکن ہم آپ کو بتا رہا جی کہ وہ وہاں رہتے ہیں. ہم ان کو کل آپ کے انہوں نے تو ہم کو بولا کہ ہم ان سے لیٹر مانگا تھا. جی، تو کہ کنفرمیشن لیٹر دے دیجیے. جی، تو وہ بولے کہ ہم دے دیں گے لیکن ہم جا رہے ہیں ابھی احمد آباد. ہاں، وہاں سے لوٹتے ہیں تو حضرت کے یہاں سے لے کے بھیج دیں گے. تو دیکھیے ایسی بات ہے، کوئی اعظم جو بھی ہے اس نے آپ کو ٹھگ لیا ہے، آپ کے پیسے اس نے ٹھگ لیا ہے.
ना हम किसी आजम को जानते हैं, ना किसी हम सैफ को जानते हैं, ना कोई आजम मुफ्ती साहब से राब्ता किया, ना हमसे राब्ता किया, ना आपकी भिजवाई रकम हमारे तक पास पहुंची। सबसे पहली बात, अव्वल सबसे ये चीज़ है, हम ना हदिये के तय करते हैं, और जो हदिया के मामलात है उसमें हम जाते भी नहीं है। मतलब तय कर लेना 51,000 चाहिए या 2,000 चाहिए, हमारे ये सब मामलात नहीं है। ठीक है, यही सोच के आपको समझ आ जाना चाहिए था कि कोई आदमी आपको गलत बोल रहा है कि वो 51,000 रुपया हदिया मांगे। इसी से आपको समझ जाना चाहिए था। अभी कम से कम 150 से 200 प्रोग्राम मुफ्ती साहब ने किए हैं, आप कहीं पर भी पता लगा लीजिए। हम कभी हदिया लेते भी नहीं है और तय भी नहीं करते। मतलब जैसे उनको पहले से हम बता देते ना, ऐसा नहीं है। जो दे दिए रख लिए, नहीं दिए तो भी ठीक, ऐसा मामला होता है। तो आप जाइए पुलिस स्टेशन में, वो आजम की कंप्लेंट, आजम की फोटो है आपके पास? फोटो वगैरह है? फोटो तो नहीं है, लेकिन मिल जाएगा। जी मिल जाएगा। हाँ, तो उसकी फोटो ले लीजिए और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करवाइए। ठीक है, इसका मुफ्ती सलमान नजरी साहब का कोई लेना देना नहीं है। आपके साथ ठगी हुई है, किसी ने आपको ठग लिया है। 51,000 रुपया ले लिया, और क्या लिया आपसे? 28,600 टिकट का। कितना पैसा लिया टिकट का? 28,600। तो 51,000 और 28,000, तकरीबन 80,000 रुपया हो गया। 80,000 रुपये आपके पानी में चले गए। अच्छा, ये बताइए तो ऐसे साहब कि 16 तारीख को होगा कैसे? नहीं होगा हजरत, 16 तारीख को उनके घर में शादी है, इसके लिए वो हुबली जा रहे हैं। उनका वतन है वहाँ पे हुबली में, और दोपहर की शादी है, और शाम में उसी दिन 16 तारीख को हुबली से करीब एक बेंगलोर करके जगह है, वहाँ की उन्होंने तारीख हमने ऑलरेडी दी है, तो वो वहाँ जाने वाले हैं। तो आप आपका पोस्टर वापस ले लीजिए, एक मैसेज डाल दीजिए, और आजम के खिलाफ जाके पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेंट कीजिए। ठीक है, हमारी जानिब से आपको क्या लगेगा कंप्लेंट करने, वो भी हम दे देंगे। आप चाहेंगे तो हम लेटर हेड पे लिख के दे देंगे कि ऐसा किसी आजम साहब को हम नहीं जानते। उसके अंदर मुफ्ती सलमान नजरी साहब की हम साइन भी करवा देंगे। ठीक है साहब? अच्छा, जी, हम आपसे कल दिन में बात करेंगे। जी ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम बताया था? मेरा नाम मोहम्मद रजा कुरैशी है। ठीक है सर। अच्छा, वो आप ये बता रहे थे कि आजम ने आपको कोई आईडी भेजा था मुफ्ती साहब की टिकट निकालने के लिए। आईडी नहीं भेजा था, वो टिकट ही भेजा था। टिकट ही भेजा था, चलिए ठीक है, वो टिकट आप मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं ये तो चेक कर लूँ कि टिकट फर्जी है कि ओरिजिनल है। ठीक। हाँ ठीक है, या हो सकता है वो फर्जी टिकट आपको भेज के वो 28,000 भी उसने रख लिया हो। अल्लाह हाफ़िज़।